شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ہی ختم ہو جائیں۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہر بھیگنے والی آنکھ حیادار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پچھتاوے سے بھی بھیگتی ہے اور خوشی کے عالم میں بھی۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ کا میک اپ اس طرح کرو کہ چہرے سے دکھوں اور غموں کی دھول کسی کو نظر نہ آئے۔ مشکل حالات میں بھی جبر سے نہیں، صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ خوشیاں گلاب کے پھولوں کی مانند ہوتی ہیں جن کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے، اور گلاب کی مرجھائی ہوئی پتیوں کی طرح خوشیوں کی بھی صرف یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ہم زندگی کے بارے میں مختلف تجزیے کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ در حقیقت زندگی ہمارا تجزیہ کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے موٹے کاموں سے معلوم ہوتی ہے۔ خواہشات کے دھارے میں اس طرح نہ بہہ جاؤ کہ جب ڈوبنے لگو تو تیرنا بھی بھول جاؤ۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نازل ہونے والے قہر کو بھی قابو میں رکھے۔ اونچی اڑان کی خواہش رکھو، مگر پہلے اچھی طرح دیکھ لو کہ تمہارے پر اس قابل ہے یا نہیں۔ جو تمہارے متعلق اچھا گمان رکھے، اس کے گمان کو سچ ثابت کرو۔ کام کو جلدی کرنے کی نہیں، بلکہ بہتر طور پر انجام دینے کی فکر کرو۔ لوگ یہ نہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کتنے وقت میں کیا، بلکہ وہ تمہارے کام کی عمدگی کو دیکھیں گے۔ منزل کی دوری سے گھبرانے سے بہتر ہے کہ کچھوے کی طرح رینگتے رہو۔ ظاہری خوبصورتی یا بدصورتی کسی کے بس میں نہیں، اس لیے انسان کو طعنہ نہ دو، کیونکہ یہ نقص تم اس میں نہیں بلکہ اس کے بنانے والے میں نکال رہے ہو۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ دانا آدمی اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ چکے ہیں، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اچھی عادات کی مالکہ عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو،
اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ نصیب کی بات مت کرو، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ تعجب ہے، اللہ اپنی اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگ دستی میں پکڑتا ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدس سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ وقت سے پہلے کبھی اپنے ارادے کا اظہار مت کرو۔ کسی دوسرے سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اپنے دل سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اتنی خوشیوں کے طلبگار نہ بنو جن کو تم اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکو۔ اپنے گرد خواہشات کی اتنی بلند دیواریں تعمیر مت کرو جس میں تمہارا دم گھٹ جائے۔